وارث پاک کے خاندان سے مرید ہونا چاہتے ہیں تو ان کے خاندان کا اگر کوئی شہزادہ آپ کو مل جائے یا خلیفہ مل جائے، جب تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو حقیقتاً وارث پاک ہی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ اگر مخدوم سمنا کے خاندان کا کوئی شہزادہ موجود ہے یا ان کا کوئی خلیفہ تمہارے پاس آتا ہے، اگر تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو مخدوم سمنا ہی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ اگر امام احمد رضا کے خاندان کا کوئی شہزادہ یہاں پر آتا ہے یا کوئی خلیفہ آتا ہے، اگر تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اعلیٰ حضرت ہی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ آپ کو یہ رسم تو ظاہری طور پر نبھانی پڑے گی، ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، دامن کو پکڑنا ہوگا۔ ارے ہم تو بڑے چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاکار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم تو عصیہ شار ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کو بھی، بڑے بڑے اغواث کو، بڑے بڑے اقطاب کو، بڑے بڑے ابدال کو، بڑے بڑے اولیاء کو بھی پیر بنانے کی ضرورت پڑی ہے، ولی کو تلاش کرنے کی ضرورت پڑی ہے، بزرگان دین سے وابستہ ہونے کی ضرورت پڑی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ غوث اعظم ہی کے متعلق رکھا گیا ہے تو یہ غوث جیلانی، یہ غوث زمانہ، یہ امام زمانہ، حضرت امام حسن عسکری کے زمانے سے لے کر کے حضرت امام مہدی تک یہ سارا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ تو بولو کیا ان کے پاس علم کی کمی، کیا عمل کی کمی، کیا تقوی کی کمی، کیا پرہیزگاری کی کمی؟ مرز اجمی جن کی ریاضتوں پر شاہد ہے، جن کی ریاضتوں کا پوچھنا ہے تو مرز اجمی سے پوچھو۔ ارے کیا مقام ہے غوث جیلانی کا؟ جب خود ہی تقدیس نعمت پر فائز ہوتے ہیں تو زبان حال سے پکار اٹھتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ کے سارے شہر یہ میرا ملک ہے اور میرے حکم کے ماتحت ہے، فحکمی نافذ فی کل حالی، اور میرا حکم ہر حال میں نافذ ہے۔ آگے غوث اعظم فرماتے ہیں وما منها شہور او ظہور تمروۃ قدی الا اتالی، اور کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں ہے جو میری بارگاہ میں حاضری دیے بغیر آگے بڑھ جائے۔ اب چاہے وہ جنوری ہو، چاہے وہ فروری ہو، چاہے وہ مارچ ہو، چاہے وہ اپریل ہو، جتنے بھی مہینے ہیں، جتنے بھی سال ہیں، یہ غوث اعظم کا پاور ہے۔ یہ سارے مہینے، یہ سارے سال پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری